الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. ساری مخلوق میں سب سے افضل حضرت انسان کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو رب کے لیے بنایا. کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب انسان کی خدمت کرتی ہے، انسان کی خادم ہے. اللہ رب العزت نے ہواؤں کی ڈیوٹی لگائی کہ انسان کو آکسیجن دیا کرے، اسی طرح بارشوں کی ڈیوٹی لگائی کہ انسانوں کے کھیتوں میں پانی پہنچایا کرے. اسی طرح اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کی ڈیوٹی لگائی، سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ دن کو طلوع ہوا کرے اور انسانوں کو تپش دیا کرے، تپش سے ان کے پھل وغیرہ یہ چیزیں پکا کرے گی، ان کے پودے وغیرہ یہ نشو و نما پائیں گے، انسان کو گرمی ملے گی، انسان کو سورج سے تپش ملے گی. اور چاند کے ذمہ لگایا کہ یہ رات کے وقت میں نکلا کرے، پھلوں کو مٹھاس دیا کرے، یہ اپنی روشنی بکھیرا کرے. ستاروں، سیاروں، کائنات میں جو بھی کچھ ہے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا. اللہ رب العزت نے انسانی ارواح کو جب پیدا کیا، ساری روح سے پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ ساری ارواح نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں. اور اللہ رب العزت نے کہا میں بھی اس پر گواہ بن جاتا ہوں، تم نے جو شہادت دی ہے، تم نے جو کہا ہے، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور پھر اس کائنات میں انسان کو بھیجا تو اللہ رب العزت نے، انسان بھول جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جو وعدہ تم نے عالم ارواح میں لیا تھا اس وعدے کو یاد رکھنا ہے اور موت تک اسی وعدے پر اٹل رکھنا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رزاق اللہ ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی پر دعوت دی، یہی بات یاد دلائی. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قوموں نے تکلیفیں دی، مصیبتیں برداشت کی، یہاں تک کہ ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ بعد انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہے جو پوری زندگی محنت کرتے رہے، قوم انہیں ستاتی رہی، پتھر برساتی رہی، لیکن پھر بھی یہ قوم سے کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تاریخ کی کتابوں میں ایک پیغمبر کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، کہ ان کی قوم میں صرف ایک آدمی ان پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور ان کی دعوت کو، ان کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کیا. وہ تھا سقا، پانی پلانے والا. لوگوں نے اس کو خوب دھمکایا، ستایا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں، اسی پر رہوں گا.
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی پر ڈٹ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو کنویں کے اندر قید کر دیا گیا۔ وہ جو خادم تھا، ان کا امتی تھا، اس کو پتہ چلا، وہ پتھر ہٹا کے سوراخ میں سے کہتا ہے اے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کلمے پر مضبوط رہنا، ایمان پر مضبوط رہنا، بس یہی حکم۔ دوسرے دن پھر پوچھتے ہیں، پھر یہی بات، تیسرے دن پھر یہی بات۔ اس پیغمبر کو 10 دن گزر گئے اس کنویں میں۔ پھر قوم نے سوچا چلو ہماری برادری کا اس کو باہر نکالتے ہیں۔ جب باہر نکالا 10 دن کے بعد، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ باہر نکلے پھر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میری قوم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس محنت کے لیے، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اور قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے، اسی پر ڈٹ گئے، تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، دنیا میں ان کو بشارتیں سنائی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس پر ڈٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ کا ان کو لقب دے دیا۔ تو دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی یکتائی یہی امتوں کو سمجھائی ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب انسان کے خادم ہے۔ انسان بولا اور شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی، یہ اس مخلوق جو اس کی خادم ہے، خادم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، خادم کو معبود سمجھنے لگا۔ اللہ نے رزق انسان کے لیے بنایا، رزق کی پوجا نہیں، رزق کی عبادت نہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص حصہ ہے خدا کا اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر۔ یہ مخلوق تو خادم ہے، انسان کے لیے بنائی گئی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو پہچانے، اللہ کی توحید کو پہچانے اور اللہ ہی کی عبادت کرے۔ کائنات میں ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے کل من علیہا فان، یہ سب کے سب فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کی ذات باقی ہے تو اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اسی پر ایمان کی جو محنت کی جاتی ہے، عقائد کی جو محنت کی جاتی ہے، وہ اسی پر کی جاتی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط بن جائے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ وہ قادر مطلق ہے جس نے کائنات کو بنایا اور اس طرح بنایا، کن کہا آسمان سج گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا دریا موج زن ہو گئے، کن کہا ہوائیں چل پڑی، کن کہا درخت تیار ہو گئے، کن کہا کئی اقسام کے چرندے پرندے درندے مخلوق پیدا ہو گئی، کن کہا تو پرندوں کو الگ الگ بولیاں مل گئی۔ وہ لفظ کن سے ساری کائنات کو بناتا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مالک اور مختار، اور کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی خدا کہلانے کے لائق نہیں۔ آج ہم نے مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی توحید، وحدانیت، ایمان اور ایمان کی دعوت کو چھوڑ دیا، اس لیے غیر ہمیں دوسری چیزوں کی ایمان سے ہٹا کر دعوت دے رہے۔ نہیں تو